میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ نے حقیقت میں اس انسان کو آخرت میں اور اپنے پڑوس میں چاہتے ہیں، اور کامیابی اللہ نے اس کے یقین اور جسم سے نکلنے والے اعمال میں رکھی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی بادشاہت اور ملکیت ہے، وہی خالق ہے، وہی حفاظت کرنے والا ہے، اسی نے ساری کائنات کو اپنے امر سے باقی رکھا ہوا ہے، اور ہمیں جو جس کائنات سے جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ اللہ کے خزانوں سے اس کو مل رہا ہے، اور اللہ ان فوائد کے پہنچانے میں، نقصانات کو ظاہر کرنے میں، اللہ اس کائنات میں سے کسی کے محتاج بھی نہیں۔ ساری کائنات اللہ کی مشیت اور ارادے کے تحت ہے، قدرت کے تحت ہے۔ ان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اللہ کے علم نے ساری کائنات کو گھیرا ہوا ہے۔ یہ دعویٰ ہے کہ ساری جو ہے بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، اللہ ہی چلا رہے ہیں، اللہ ہی اپنے خزانوں سے ان کو دے رہے ہیں۔ اور فرمایا الذی خلق الموت، جس نے موت کو پیدا کیا۔ اب یہ موت ایک راستہ ہے اور ایک پل ہے اور ایک دروازہ ہے جس سے ہر ایک نے گزرنا ہے، جس سے مفر نہیں۔ اتنی چیزوں کا انکار کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن موت کا آج تک کوئی مائی کا لال انکار نہیں کر سکا۔ اور موت انسان کے ختم ہونے کا نام نہیں، بلکہ وہ تو ہمیشہ کی زندگی کی طرف منتقل ہو جانے کا نام ہے۔ اور اللہ نے یہ زندگی جو امانت دی ہے، آخرت کا سرمایہ تیار کرنے کے لیے جو مہلت دی ہے، اس کے ختم ہونے کا نام ہے۔ یہ دار العمل ہے، عمل یہاں کرنا ہے۔ دار الابتلاء ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہ گزرگاہ ہے، یہاں رہنا نہیں، آخرت کی طرف جانا ہے۔ بس موت آئی، پھر عمل کا دروازہ بند۔ اب تو جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا۔ اس لیے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ ایک پردیسی ہوتا ہے۔ پردیس میں ہر وقت اس کا خیال اپنے وطن کی طرف اور اپنے ٹھکانے کی طرف ہوتا ہے، اور جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ اس کے سامنے ہوتا ہے، اس کو پورا کر کے جلدی وہ اپنے گھر کی طرف لوٹنا چاہتا ہے۔ تو انسانوں کا مقصود تو اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی کو پا لینا ہے، اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ اس لیے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے پردیسی رہتا ہے، او عابر السبیل، یا راہ گزرنے والا، راہ کو پار کرنے والا، تھک جائے، سانس چڑھ جائے، پسینہ پسینہ ہو جائے، کسی درخت کو دیکھ کر اور کسی سائے کو دیکھ کر تھوڑی دیر سانس لینے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اور جب کچھ طبیعت بحال ہوتی ہے تو پھر چل پڑتا ہے۔ اس لیے انسان سمجھتا ہے کہ میں رہنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب، اللہ کا دین بتاتا ہے کہ تم جانے کے لیے آئے ہو، اور بہت مختصر یہ زندگی ہے، اور اسی میں سرمایہ آخرت کا حاصل کرنا ہے۔ اگر وہ آخرت کو ٹھیک کرنے والا سرمایہ حاصل ہو گیا تو اللہ دنیا میں بھی اطمینان عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی چین اور سکون اور عزت عطا فرمائیں گے، اور اللہ دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور مسائل کو حل فرمائیں گے۔ اور پھر انسان پر بہت سارے آنے والے مراحل ہیں، موت کا مرحلہ کہ روئے سے روح کا نکلنا، اس کو اللہ آسان فرمائیں گے۔ پھر قبر میں انسان رکھا جاتا ہے، وہاں سوال ہوں گے تین، من ربک، تمہارا رب کون ہے، وما دینک، تمہارے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، اور تمہارا نبی کون ہے، اور ایک روایت میں جس ہستی کو تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا تھا وہ کون ہے۔ یہ سوال ہوں گے۔ پھر میدان محشر میں پیش ہونا ہے،
ابھی اللہ نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، اس پر پہاڑ نصب کیے، سمندروں کو بنایا، دریاؤں کو چالو کیا، ہوائیں چلائی، جانوروں کو پیدا کیا، تارا بنائے، پھر انسان کا سلسلہ چلا۔ اب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ انسان کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے، اور آج سے لے کر قیامت جب آئے گی وہ اللہ ہی جانتے ہیں کتنے سال ہوں گے۔ اب یہ سارے کھرب ہا کھرب انسان دنیا میں آنا اور دنیا میں زندگی بسر کرنا اور پھر آگے جانا، یہ تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے، لیکن اللہ اسی انسان کے لیے پھر میدان محشر کو قائم فرمائیں گے۔ زمین کو بنایا جائے گا، انسان کے جسم کے اعضاء کو اکٹھا کر کے جسم کو کامل بنایا جائے گا، سور اللہ کے حکم سے پھونکا جائے گا، جسے سور کے پھونکنے پر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو تباہ کر دیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور یہ پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح بن کر ہواؤں میں اڑیں گے کالعہن المنفوش، اور سورج اور چاند کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا، آسمان ٹوٹ جائیں گے، فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ آتا ہے ملک الموت کہیں گے اے اللہ تیرے عرش کو اٹھانے والے مقرب فرشتے اور یہ 4 مقرب فرشتے رہ گئے ہیں اور آپ کی ذات ہے، کیا حکم؟ اللہ فرمائیں گے یہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کی بھی روح نکال لو، اور پھر یہ 3 فرشتے ہیں ان کی روح بھی نکال لو۔ پھر اللہ پوچھیں گے کون باقی کہ اے اللہ آپ ہیں یا میری ہستی ہے؟ اللہ فرمائیں گے تو بھی مر جا، تو وہ ملک الموت بھی مر جائیں کہ اللہ کسی کی روح نکالنے میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں۔ اور پھر یہ آواز لگے گی لمن الملک اليوم، دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، اس زمین کو اپنا سمجھتے تھے، اپنے نام کی تختی لگواتے تھے، یہ کہتے تھے کہ یہ گھر میرا ہے اور یہ کھیت میرے ہیں، یہ کرسی میری ہے، یہ عہدے میرے ہیں، یہ کارخانے میرے ہیں۔ آخر تم سے پہلے بھی تو کچھ لوگ آئے تھے، وہ بھی یہیں رہتے تھے، اور ان کا آنا جانا تمہارے لیے ایک عبرت تھا، ایک نشانی تھا۔ تم تو بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم ماضی سے سبق سیکھتے ہیں، کیا سبق سیکھا؟ کیسے دنیا نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا؟ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، کیسے اللہ نے فرمایا اے دنیا بھر کے انسانوں اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ موت آئے گی، دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور تمہارے اعمال کے لیے ترازو لگائے جائیں گے، کیونکہ انسان اور جنات کے علاوہ آسمان ہے، زمین ہے، خزانے ہیں، فرشتے ہیں، اور کتنی مخلوقات ہیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لشکر ہیں، تو ان کو تو اللہ نے تسخیر کے اوامر دیے، خدمت میں لگایا۔ آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر چیز کو پیدا کر کے یہ خدمت تم نے کرنی ہے۔ سورج کو بنایا، اس میں روشنی دی، حرارت دی، اس کو رفتار دی، اس کو راستہ بتلایا، متعین کیا، اور فرمایا چلو والشمس تجری لمستقر لها، اس وقت سے وہ سورج چل رہا ہے، اور جب اللہ فنا کرنے کا ارادہ فرمائیں گے یہ سورج جو ہے ختم ہو کر پھر اپنے کام سے رکے گا۔ آسمانوں کو، ستاروں کو، کہکشاؤں کو، ہواؤں کو، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی پیدا کر کے ان کو جو ہے اللہ نے اپنی طاعت میں لگا دیا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون،